بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. 10th کلاس چیپٹر نمبر 2. ڈیئر اسٹوڈنٹ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 1 ہم نے کمپلیٹ کیا اور چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ پرابلم سالونگ کیا ہوتی ہے, پرابلم سالونگ کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے الگوریدم کے بارے میں پڑھا تھا, الگوریدم ہم نے ڈیزائن بھی کیا, اس کی ایگزامپل کو بھی ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے فلو چارٹ کو پڑھا, فلو چارٹ کی لیمیٹیشنز کو بھی پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے دو تین جو ہے فلو چارٹس کو ڈسکس بھی کیا تھا. آج جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ چیپٹر نمبر 2 ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈیٹا ٹائپس, یعنی ڈیٹا کی جو ٹائپس ہیں وہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں. اسائنمنٹس اینڈ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ, کہ کمپیوٹر جب بھی ہم پروگرام کو رائٹ کرتے ہیں تو اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹس کون سی ہوتی ہیں. جیسا کہ ہم نے الگوریدم کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب ہم کوئی بھی پرابلم سالو کرتے ہیں تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس رائٹ کرتے ہیں جسے الگوریدم کہتے ہیں, اور اسی الگوریدم کو اگر ہم پکٹوریل فارم میں دیکھنا چاہیں تو اسے ہم فلو چارٹ کا نام دیتے ہیں. اب وہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ انتہائی بیسکس تھیں ہماری ایز اے پروگرامر کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. ابھی جو سیکنڈ چیپٹر ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اس میں ہم آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے کہ جی ڈبلیو بیسک جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے, اس کے موڈز کون کون سے ہیں, کمانڈ کون کون سی ہیں, اس کے اندر ہم پروگرام کو رائٹ کیسے کرتے ہیں, پہلے سے موجود پروگرام کو لوڈ کیسے کروائیں گے, رن کیسے کروائیں گے, پروگرام کو سیو کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, اور مختلف کمانڈ جو اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم انٹروڈکشن کریں گے. تو آج ہم ان دو کوسچنز کو کمپلیٹ کریں گے. ایک تو بیسک لینگویج کیا ہوتی ہے اور بیسک لینگویج کے فیچرز کیا ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے, اور سیکنڈ کوسچن جو ہوگا وہ ہمارے بیسک لینگویج میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو دو قسم کے موڈز ہوتے ہیں, وہ کون سے موڈز ہوتے ہیں اور اس میں کس طرح سے اس کے اندر کام ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. ہمارا کوسچن ہے کہ بریفلی ڈسکرائب بیسک لینگویج, کہ بیسک لینگویج کیا ہوتی ہے اس کو آپ تفصیل سے بیان کریں گے, اور وٹ آر ڈفرینٹ فیچرز آف بیسک لینگویج, اور بیسک لینگویج کے ڈفرینٹ فیچرز کون کون سے یعنی خصوصیات کون کون سی ہیں. بیسک لینگویج ہماری ہیڈنگ ہے. بیسک لینگویج بیسک اسٹینڈ فور بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ. یہ نام ہے بیسک, یعنی شارٹ کر کے لکھتے ہیں تو اس کی فل فارم ہے کہ بگنرز آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ. یہ اکثر جو ہے وہ ایم سی کیوز کے طور پر اور شارٹ کویسچن کے طور پر آ جایا کرتی ہے کہ بیسک کی فل فارم بتائیں. اس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس لینگویج کے اندر ہم کیا کریں گے کہ سمبولک انسٹرکشن کوڈ استعمال کریں گے, یعنی مختلف قسم کے سمبل استعمال کریں گے. کس طرح استعمال کریں گے وہ ہمارے فردر لیکچرز میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. It was introduced by John Kameny and Thomas Kurtz in 1963. It was used to teach the basic programming concept to the student. اب یہ آپ کو 10th کلاس میں کیوں پڑھائی جا رہی ہے جی ڈبلیو بیسک, وہ اس لیے کہ آپ کو پروگرامنگ کے بیسک کنسیپٹ بتائے جائیں. بیسک became very popular programming language because it is very easy and simple language. بیسک جو ہے بہت زیادہ پاپولر اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ اس کو سیکھنا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی سمپل لینگویج ہے, کمپلیکس لینگویج نہیں ہے, اور نیئر ٹو ہیومن لینگویج ہے, تو ہم اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں, رائٹ بھی کر سکتے ہیں, ریڈ بھی کر سکتے ہیں. اٹ از یوز ٹو ڈیولپ ڈفرینٹ ٹائپ آف پروگرام. اب مختلف قسم کے پروگرام بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جے ڈبلیو بیسک از این انٹرپریٹر فار بیسک لینگویج. جو جی ڈبلیو بیسک ہے یہ بیسک لینگویج کا ایک انٹرپریٹر ہے, یعنی جو بھی پروگرام آپ رائٹ کرتے ہیں یہ اسے انٹرپریٹ کر کے دکھاتا ہے. There are different version of basic which are developed by different manufacturer. اب یہ جی ڈبلیو بیسک یا بیسک لینگویج جو ہے اس کے ڈفرینٹ موڈ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ورژن ہیں جو مختلف مینوفیکچررز نے بنائے ہیں. کلاس 7 میں ہم نے جی ڈبلیو بیسک پڑھی تھی, کلاس 7 میں ہم نے کیو بیسک پڑھی تھی اور اس کی ہم نے پریکٹیکلز بھی پرفارم کیے تھے. جی ڈبلیو بیسک بھی جو ہے اس سے کافی ملتی جلتی لینگویج ہے اور اس میں کمانڈ بھی تقریباً آپ کو اسی طرح کی دینی پڑیں گی. جی ڈبلیو بیسک, کوئک بیسک یعنی کیو بیسک جو ہم نے پڑھی تھی, اور ٹربو بیسک, یہ 3 طرح کی جو ہے وہ بیسک لینگویجز ہیں. کیو بیسک ہم نے 7 کلاس میں پڑھ لی تھی اور جی ڈبلیو بیسک اب ہم 10th کلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو جی ڈبلیو بیسک یعنی بیسک لینگویج کے جو فیچرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ اٹ از این ایزی اینڈ اسٹوڈنٹ فرینڈلی لینگویج.
ایک تو یہ آسان ہے، دوسرا یہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی اس وجہ سے ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، لرن بھی کر سکتے ہیں، یعنی یاد بھی کر سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو پروگرامنگ رائٹ کرنا ہوتی ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ ایزیلی کر لیتے ہیں۔ اٹ از اے جنرل پرپز پروگرامنگ لینگویج، عام استعمال کے لیے جو ہے پروگرامنگ لینگویج ہے، مثلا دو جو ہے وہ ویلیوز کا سم فائنڈ کرنا ہے، کوئی کسی چیز کا ریزلٹ معلوم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دا سنٹیکس از ویری سمپل، یعنی اس کو جو رائٹ کر اس کی پروگرامنگ رائٹ کرنے کے جو رولز ہیں وہ بہت زیادہ سمپل ہیں، سادہ ہیں۔ دا پروسیس آف رائٹنگ ٹیسٹنگ اینڈ ماڈیفائنگ پروگرام از ویری ایزی، مطلب اس کو لکھنا بھی اور جو ہم نے لکھا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا، اور اگر اس کے اندر کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے یعنی ماڈیفیکیشن کرنی ہے تو وہ بہت ایزی ہے۔ اٹ ریکوائرز ویری لیس میموری، مطلب اس پروگرام کو اگر ہم نے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے یا سیو کرنا ہے تو یہ بہت ہی مائنر میموری ہماری جو ہے وہ کمپیوٹر کی استعمال کرتی ہے۔ اٹ کین بی یوز آن دا کمپیوٹر ود لیسر میموری، اگر آپ کے کمپیوٹر کی میموری بہت ہی کم ہے تب بھی آپ اس پروگرام کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات ہے کہ دو موڈز کون کون سے ہیں جن کے اندر بیسک لینگویج جو ہماری کام کرتی ہے، ایک تو ڈائریکٹ موڈ ہے اور دوسرا انڈائریکٹ موڈ ہے۔ کیسے؟ ڈائریکٹ موڈ میں کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم بیسک لینگویج کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے ہمارے سامنے اسکرین پہ جو اس کا انٹرفیس نظر آتا ہے وہاں پہ اوکے لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو تصویر کے اندر اوکے لکھا نظر آ رہا ہے، پرنٹ ہیلو ورڈ سے اوپر اوکے لکھا آ رہا ہے، اس طرح کا اوکے لکھا ہوا ہوگا۔ آپ نے جو بھی ڈسپلے کرنا ہے یعنی جو بھی آپ نے آؤٹ پٹ لینا ہے آپ وہ پروگرام رائٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ دوبارہ نیچے اوکے لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پروگرام رائٹ کیا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ موڈ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ موڈ از یوزفل ٹو چیک دا ورکنگ آف ڈفرنٹ کمانڈس اینڈ سی دا ایکسپیکٹڈ ریزلٹس، مطلب جو ہم نے ڈفرنٹ کمانڈ دی ہے اس کی ورکنگ کو چیک کرنے کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہم ڈائریکٹ موڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ اٹ از ناٹ یوز ٹو رائٹ اے کمپلیٹ پروگرام، لیکن اگر ہم نے کمپلیٹ پروگرام رائٹ کرنا ہے، مطلب کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اگر کوئی پروگرام رائٹ کرنا ہے تو پھر ہم ڈائریکٹ موڈ میں اپنے پروگرامنگ نہیں کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر ہم نے پروگرام کمپلیٹ رائٹ کرنا ہے تو پھر ہم ڈائریکٹ موڈ کا استعمال انڈائریکٹ موڈ کا استعمال کریں گے۔ انڈائریکٹ موڈ کیا ہوتا ہے؟ دا انڈائریکٹ موڈ از یوز ٹو رائٹ کمپلیٹ پروگرام، ایچ اسٹیٹمنٹ ان دا پروگرام اسٹارٹ ود لائن نمبر۔ اب جو ڈائریکٹ موڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم لائن نمبر نہیں رائٹ کرتے، لیکن انڈائریکٹ موڈ میں ہر لائن کے ساتھ اس کا لائن نمبر استعمال ہوتا ہے۔ ویسے آپ کو یہاں پہ 10 20 30 40 نظر آ رہا ہوگا، لیکن اگر ہم اس کے اندر آٹو کمانڈ جو ہے وہ اگر لگا دیں تو یہ 1 2 3 4 اس طرح سے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مطلب اس کی جو لائن نمبر ہے یہ 1 2 3 کی فارم میں بھی آ جاتے ہیں۔ ابھی تو 10 20 30 40 ہے، یہ بائی ڈیفالٹ اگر ہم دیکھیں تو لائن نمبر اسی طرح سے آتا ہے 10 20 30 40 50 60 اس طرح سے، لیکن اگر ہم آٹو کمانڈ لگا دیں تو یہ 1 2 3 4 اس طرح سے آ جائے گا، یا پھر ہم نے جتنی بھی لائن نمبر کا وقفہ دینا ہے، مطلب 1 3 5 7 اگر اس طرح سے لکھنا ہے یا 2 4 6 لکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ کمانڈ دے سکتے ہیں۔ The statements remain in the memory and can be saved after completing the program۔ اب جب ہم پروگرام کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی جو میموری ہے اس کے اندر۔ The enter key must be pressed after writing or editing a statement in the program۔ جب بھی ہم کوئی لائن لکھیں گے ٹھیک ہے یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کریں گے تو ہم نے انٹر کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو کرسر ہے وہ نیکسٹ لائن میں چلا جائے گا، اور جب ہم نے پروگرام کو اینڈ کرنا ہے تو نیچے اینڈ کی کمانڈ لازمی دینی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس دو موڈ تھے جے ڈبلیو بیسک، جس میں کام کرنے کے لیے ڈائریکٹ موڈ اور انڈائریکٹ موڈ۔ جب ہم نے پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے وہ انڈائریکٹ موڈ میں کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نے کسی کمانڈ کو چیک کرنا ہو تو پھر ہم ڈائریکٹ موڈ میں بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو بیسک لینگویج آج ہم نے سٹارٹ کی ہے، اس کے جو پریکٹیکل ہیں انشاءاللہ جب ہمارا یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، پینڈیمک سچویشن ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اس کے پریکٹیکل جو ہیں وہ اسکول میں پرفارم کریں گے۔ ابھی ہم اپنے آن لائن لیکچرز کے اندر اس کے تھیوریٹیکلی کور کریں گے، ویسے یہ چیپٹر جو ہے کافی حد تک تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل بھی ہے۔ امید ہے کہ آج کے یہ جو دو سوال ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ مجھ سے ایزیلی پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس لیکچر ہوں گے
اس میں ہم نے اس جی ڈبلیو بیسک کی جو بیسکس ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی جب ہم جی ڈبلیو بیسک میں کوئی پروگرام رائٹ کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے، یعنی رائٹنگ کا پروگرام پڑھیں گے، سیونگ کا پروگرام پڑھیں گے، اور اس سے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوڈنگ کا پروگرام اور ایگزیکیوٹنگ کا پروگرام پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈفرینٹ کمانڈس کو ڈسکس کرنا ہے، وہ کمانڈ کیا ہوتی ہیں، ریزرو کمانڈ کیا ہوتی ہیں، اور مختلف پرپزز کے لیے جو کمانڈ استعمال ہوتی ہیں ہم ان کو بھی اس چیپٹر میں کور کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ مجھ سے ایزیلی کویشچن کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔